بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اپنی تمام تر فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں کے سبب خاص اللہ کا مہینہ ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت اللہ کے حضور اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو جمعے سے جمعے، پانچویں نماز میں، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کنز الایمان میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے جمعے اچھے انداز میں گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے انداز میں گزر جائیں گے، اور جس نے رمضان اچھے انداز میں گزار لیا تو آنے والا پورا سال اس کا اچھے انداز میں گزر جائے گا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز میں بندہ گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ بقیہ سال اسے انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، یعنی غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشقت کر لے۔ اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظریں بچا لی، بقیہ پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو تفریق عطا فرما دیں گے۔ آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی اور دیگر عبادات کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اس طرح بقیہ پورا سال وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کاموں کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور اکابر رمضان المبارک کے مہینے کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی، تعاون نے نہ کر دی، اور اس نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ کیوں نہ جاؤں، تو کہنے لگے کہ سواری نہیں ہے۔ صحابیہ نے کہا کہ تیرا اونٹ تو گھر کے آتے میں بندھا ہوا ہے۔ خاوند کہنے لگا اس اونٹ کے متعلق نے پہلے ہی صدقہ کر دیا ہے، میں صدقے کی نیت کر چکا ہوں، لہٰذا اب وہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، لہٰذا اب میں تمہیں اس پر نہیں لے جا سکتا۔ وہ صحابیہ خاموش ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میرا بڑا ہی جی کرتا ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں، مگر میرے خامند نے کہا کہ سواری نہیں، اور اس نے اپنا اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، اس لیے اب اس پر نہیں لے جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے اس صحابیہ کے خامند کو سمجھایا کہ دیکھو، یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے پر جانے کا ہی عمل تھا، مگر اگر اس اونٹ پر اپنی بیوی کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ فرما دیا، یہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوگا۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی، چنانچہ کنز الایمان میں ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو پورا رمضان بند رہتے ہیں، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اندر دینے والے فرشتے ہی رات سے یہ ندا دیتے ہیں، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، اے برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب شیاطین کو باندھ دیا جاتا تھا تو پھر برائی کیوں ہو سکتی ہے؟ تو علماء کرام نے اس سوال کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ حقیقت کے قریب ترین یہ ہے کہ جب کسی انسان کا نفس سارا سال شیطانی خواہشات اور لذتوں میں جکڑا رہتا ہے تو اس میں اس قدر خباثتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ بے شک شیاطین قید میں ہوتے ہیں
تو ایسے انسان سے برائی سرزد کروانے کے لیے اس کے نفس کی خباثت ہی کافی ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ انسان کو گناہوں پر اکسائی رکھتا ہے، یا پرے برے دوست بھی ہو سکتے ہیں یار بد ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی کے کاموں میں نہیں آتا۔ اس مسئلے کے لیے ایک خوبصورت مثال دی جاتی ہے کہ جب لوہے کو دہکتی ہوئی بھٹی میں ڈالا جائے تو وہ حرارت کی شدت کے سبب سرخ ہو جاتا ہے، اور پھر اس لوہے کو مٹی سے باہر نکال بھی لیں تو وہ بھی فوراً ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، بلکہ گھنٹے 2 گھنٹے گرم ہی رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اس قدر گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ ابھی جاتا ہے وہ گرمی اس طرح وجود میں رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تہہ بند کو کسی کے باندھ لیتے، کس کے باندھ لیتے، پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہقی شریف کی ہے کہ ایک اور روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام نوافل کثرت کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ دور اپنی دعاؤں میں اللہ کے سامنے اس قدر عاجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا برکت والا مہینہ آ گیا ہے، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ جس میں رمضان میں نفل عمل کیا ایسے اجر ملے گا جس طرح اس نے رمضان کے علاوہ فرض عمل کیا تھا، اور جس نے ایک پل پر عمل کیا اس کو غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر اجر عطا کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک میں انسان کے اعمال کا اجر 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، درمیان کے 10 دن مغفرت اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ محترم ناظرین، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے، یعنی اس مہینے کی برکتیں دریا کے مقابلے میں سمندر سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں 4 اعمال زیادہ کیا کرو، جن میں سے 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، جبکہ 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی ہی چارہ نہیں۔ لہٰذا وہ 2 باتیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار زیادہ کرنا اور توبہ و استغفار زیادہ کرنا، جبکہ دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ محترم ناظرین، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے یہ 4 اعمال ثابت ہیں کہ جن کی رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں کثرت کرنی چاہیے۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، چند 100 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھیں۔ جبکہ ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو رمضان کے دنوں میں روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 2،
اصل استغفار کی کثرت کی جائے یا نہیں استغفر اللہ کی کثرت کی جائے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کے طلبگار ہوں، اور نمبر 4، جہنم سے آزادی کے لیے خوب دعائیں کی جائیں۔ آخری 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ تمام ایام میں۔ ان 2 باتوں کی کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے عدم و احترام کرنے، عبادات کی کثرت کرنے اور خوب نیکیاں حاصل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اور اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔